السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وما للظالمین من انصار، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ ہمارے مسلمان معاشرے میں کافی سارے ظلم و ستم پائے جا رہے ہیں، موجود ہیں، جو دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ بیٹا اپنے باپ پر ظلم کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ پر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ بیٹا کون ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، محب رسول اور محب اللہ سمجھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا سمجھتا ہے، کلمہ پڑھنے والا نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے والد پر، اپنے باپ پر ظلم و ستم کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ اپنے آپ کو کہلاتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے کہ میں محب رسول ہوں۔ تو جب محب رسول ہے، ایک اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بار بار وہی اپنے آپ کو محب رسول کہلانے والا بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان بھی سنتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رضا والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط ہے کہ اپنے والد کو راضی رکھو، اپنے والد کو خوش رکھو، مطمئن رکھو اپنے والد کو، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو تو والد کو کبھی بھی ناراض نہ کرو۔ اگر والد کو ناراض کرو گے تو اللہ رب العالمین تم سے کبھی بھی راضی اور خوش نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین بھی تم سے ناراض ہی رہے گا۔ تو جب اللہ رب العالمین ناراض رہے گا تو بندے کی یہ دنیا بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار۔ اس لیے ہم نے تو اللہ رب العالمین کو راضی رکھنا ہے، تو پھر اپنے والدین کو، بالخصوص والد کو راضی رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ والد کی رضا کے بغیر اللہ رب العالمین کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہے؟ اللہ اکبر، بس کیا کہا جائے، اپنے والد کے ساتھ، اپنے والدہ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر یہ ظلم و ستم اپنے والد پر، اپنی والدہ پر کرنے والا بیٹا نظر آتا ہے۔ ایک میری اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، میری اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ۔ ایک مرتبہ میں نواب شاہ میں تھا، نواب شاہ سے میں وین میں بیٹھا اپنے گاؤں جانے کے لیے۔
جب میں وین میں بیٹھا تو اس وین میں کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں 2 بندے آ کر بیٹھے، ایک بزرگ آدمی تھا اور ایک 20 سے 22 سال عمر کا نوجوان لڑکا تھا۔ تو وہ جو بوڑھا بزرگ آدمی تھا اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا مجھے پیشاب نے تنگ کیا ہے، آپ مجھے 5 روپے دیں تاکہ میں پیشاب کر کے آؤں، کیونکہ وہ پیشاب لینے والے وہ جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں وہاں پر تو وہ پیسے لیتے ہیں، 5 روپے 10 روپے لیتے ہیں۔ تو باپ کہہ رہا ہے، بوڑھا باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا مجھے 5 روپے دو، میں پیشاب کر کے آؤں۔ اللہ اکبر! اس کے جواب میں بیٹے نے اس کو اتنی گندی گندی گالیاں دی، اپنے باپ کو اتنی گندی گندی گالیاں دی کہ میں دیکھ کر سن کر حیران رہ گیا۔ اور 5 روپے کی کیا اوقات ہے، 5 روپے کی کیا ویلیو ہے؟ اب یہ بزرگ ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، اب یہ کمانے سے قاصر ہے، تو آپ اس کو 5 روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور اگر 5 روپے دیتے بھی ہیں تو چیخ چلا کر، گالیاں دے کر، ظلم و ستم کر کے، اس کے بعد اتنے سارے لوگوں کے سامنے اپنے والد کی بے عزتی کر کے پھر آپ اپنے والد کو 5 روپے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں کہ جنم کے بعد جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اس پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک آپ کا کس قدر اور کتنا خیال کیا ہے آپ کے اس والد نے، آپ کی والدہ نے کتنا خیال کیا آپ کا، اور آپ نے وہ سب بھلا دیا۔ والد ہے اور 5 روپے کی کیا اوقات ہے؟ تو میرے بھائیو، اس طرح کے کئی سارے ظلم و ستم ہمارے معاشرے میں نظر آتے رہتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا والد کی رضا کے بغیر کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ یہ والدین پر بہت بڑا ظلم ہے، ظلم و ستم ہے، بالخصوص والد پر۔ ذرے کے برابر والد کی نافرمانی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ ذرے کے برابر اگر والد کی نافرمانی کی جائے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کو ناراض کر سکتی ہے، ذرے کے برابر نافرمانی۔ اور آج تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ایسے بوڑھے بزرگ ہم نے دیکھے ہیں جو اپنے بیٹے سے بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ بیٹا ہے، بیٹا، اس بیٹے سے، حالانکہ بیٹے کو ڈرنا چاہیے کہ میں اپنے والد سے بات کس طریقے سے کروں، کس انداز میں کروں، بیٹے کو ڈرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج کل ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالتے ہیں تو نظر اس کے برعکس معاملہ آتا ہے کہ باپ ڈرتا ہے اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے۔ کتنے سارے بزرگ ہیں جن کے منہ سے، جن کی زبان سے یہ بات سننے کو ملتی ہے، یار یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے بات کیسے کروں، یہ میرے ساتھ لڑ پڑے گا۔ اب دیکھیں، یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی خود خرید کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو خود خرید کرنا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو خود خرید کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ، اللہ رب العالمین کے عذاب کو کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا، اللہ کے رسول کا محبوب سمجھتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر، قرآن مجید کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان دونوں کو کن کو؟ ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو، اور نہ انہیں جھڑکنا ہے، نہ انہیں اف تک کہنا ہے، نہ انہیں جھڑکنا ہے۔ ان کے ساتھ بات کرو تو ادب اور احترام کے ساتھ بات کرو، عزت کے ساتھ بات کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم بھی ہمارے سامنے آ چکا، اور اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہمارے سامنے آ چکا۔ اس کے باوجود یہ تو احکام، اللہ رب العالمین کے احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پڑھے جاتے ہیں، بار بار سنائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے نوجوان مسلمان بھائیوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ اگر یہ ہماری صورتحال رہی، اسی طریقے سے اگر ہم اپنے والد پر، اپنی والدہ پر ظلم و ستم کرتے رہے، یہ ظلم ہے،
پھر ان بطش ربک لشدید، اللہ رب العالمین کی پکڑ آ جائے گی، پھر اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنے والد کی نافرمانی کرے، اپنے والد کے دل کو ایذا پہنچائے، اپنے والد کی دل آزاری کرے، اس سے بڑھ کر ظالم کو کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ رب العالمین کی رضا اگر ہم چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے والد کو، اپنی والدہ کو راضی رکھیں، ہر صورت میں ان کو راضی رکھیں، کسی بھی صورت میں ان کو ناراض نہ کریں، تو پھر اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی رہے گا، ورنہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض رہے گا۔ والدین کی فرمان برداری صرف ایک چیز میں نہیں کرنی، ایک چیز میں والدین کی، والد ہو یا والدہ، ان کی فرمان برداری نہیں کرنی، باقی تمام معاملات میں اپنے والدین کی فرمان برداری کرنی ہے، اور بالکل نرم لہجے میں ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے، بڑی عمر کی وجہ سے والد کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو آپ کو ناگوار گزرتا ہے، جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ میرا نقصان ہو چکا ہے، وہ نقصان برداشت کر لیں، وہ ناپسندیدگی برداشت کر لیں، لیکن اپنے والد کو ناراضگی میں ہرگز نہ دیکھیں، نہ اس کے ساتھ ایسے کوئی بے ادبی والے الفاظ بولیں۔ یہ رویہ اختیار کرنے سے ہی اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو سکتی ہے، وگرنہ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی رضا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی ملے گی، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی صورت میں اللہ رب العالمین کا عذاب ہوگا، اور اللہ رب العالمین کا عذاب برداشت کرنا یہ ہمارے بس میں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت، ہر جگہ، ہر موڑ پہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے والد کو، اپنی والدہ کو راضی رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا، اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔